پارہ نمبر 27 ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو پیدا نہیں کیا الا لیعبدون، مگر عبادت کے لیے۔ انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد رب تعالیٰ نے عبادت ذکر کیا ہے۔ مختصراً عرض کرتا ہوں، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن یہاں یہ نہیں فرمایا کہ کون سی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس لیے امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبادت میں دو چیزیں شامل ہیں، التعظیم امر اللہ اور الشفقۃ علی خلق اللہ۔ عبادت میں پہلی چیز اللہ کے حکم کی تعظیم ہے کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے جب بھی کوئی حکم آئے اس حکم کے اوپر سر تسلیم خم کرنا اور اس حکم کو پورا کرنا، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ اب وہ نماز کی شکل میں ہو، روزے کی شکل میں ہو، زکوٰۃ کی شکل میں ہو، حج کی شکل میں ہو، جب بھی اللہ کا حکم آئے گا اس حکم کی تعظیم اور اس پر عمل کرنا یہ عبادت کہلائے گا۔ اور دوسری چیز عبادت کے اندر الشفقۃ علی خلق اللہ، اللہ کی مخلوق پر شفقت اور نرمی کرنا۔ اللہ جل شانہ اس پر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور جب اللہ کی مخلوق کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے تو رب تعالیٰ اس پر سخت ناراض ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ حدیث قدسی کے اندر آتا ہے رب تعالیٰ قیامت والے دن بعض لوگوں سے یہ کہے گا کہ اے میرے بندے، میں بیمار تھا تو نے میرا پوچھا نہیں، میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میرے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں تھا تم نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا۔ بندے عرض کریں گے مولا تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے، تو کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے، لباس سے پاک ہے، بیماری سے پاک ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی طرف سے جواب آئے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو نے اس کا نہیں پوچھا، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا تو نے اس کے کھانے کا نہیں پوچھا، میرے فلاں بندے کے پاس کپڑے نہیں تھے تو نے اس کے کپڑے کا نہیں پوچھا۔ اگر تو اس بیمار کی تیمارداری کے لیے جاتا وہاں مجھے پاتا، اگر تو اس بھوکے کو کھانا کھلاتا وہاں مجھے پاتا، اگر تو اس کو کپڑا پہناتا وہاں مجھے پاتا۔ گویا کہ اس حدیث سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ بندے کی ضروریات کو پورا کرنے کی کتنی بڑی قیمت اور اجر عطا فرما رہے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی مخلوق کی ضرورت کو پورا کرتا ہے تو گویا کہ اس موقع پر ایسے بندے کو اللہ مل جاتا ہے۔ لہٰذا دو چیزیں فرمایا کہ عبادت کے اندر ہیں۔ اس کے علاوہ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ 4 خصلتیں عبادت میں ایسی ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک ساری امتوں کے اندر سب کے اندر برابر رہی ہیں۔ وہ 4 خصلتیں آ جائیں تو یہ بندہ حقیقی معنوں کے اندر عبادت گزار شمار ہوتا ہے۔ ایک خصلت طہارت ہے، ایک انبات ہے، ایک سماحت ہے اور ایک عدالت ہے۔ طہارت کس کو کہتے ہیں؟ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں بندے کے اندر طہارت آ جائے، ظاہری اعتبار سے بھی پاکی آ جائے، ظاہری اعتبار سے بھی گندگی سے پاک ہو جائے۔ اس لیے ہماری شریعت نے بھی طہارت کو نصف ایمان کہا ہے۔ ہماری شریعت نے عبادت کے لیے بھی طہارت کی شرط لگائی ہے، تلاوت کے لیے بھی طہارت کی شرط لگائی ہے، قرآن کو چھونے کے لیے بھی پاکی کی شرط لگائی ہے، مسجد میں آنے کے لیے بھی پاکی کی شرط لگائی ہے، عبادت نماز کے اندر کھڑا ہونے کے لیے بھی وضو کی شرط لگائی ہے۔
تو پاکی طہارت یہ انسان کے ظاہر کے اوپر بھی اثر کرتی ہے، انسان کے باطن کے اوپر بھی اثر کرتی ہے۔ اس لیے ہماری شریعت کا یہ حکم ہے انسان ظاہری اعتبار سے بھی پاک ہو اور باطنی اعتبار سے بھی پاک ہو۔ باطنی اعتبار کا مطلب یہ ہے عقیدہ پاک ہو، عقیدہ درست ہو، اس کے اندر عقیدے کے اندر بھی ملاوٹ نہ ہو، عقیدے کے اندر بھی گندگی نہ ہو۔ اس لیے ظاہری طہارت، باطنی طہارت، حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ ایک خصلت پہلی عبادت کے لیے ہے جو تمام امتوں کے لیے گویا کہ لازم قرار دی گئی۔ اس کے بعد انبات ہے، اس کا مطلب عاجزی ہے۔ دوسری خصلت جو عبادت کی ہے انسان رب کے سامنے عاجز بن کر رہے۔ اللہ کو تکبر بہت سخت ناپسند ہے۔ اللہ تکبر کرنے والوں کو جو ہے اللہ نے دنیا کے اندر عبرت کا نشان بنایا ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر متکبرین کے قصے ذکر فرمائے ہیں، اللہ نے متکبرین کا انجام ذکر کیا ہے، اور کتنے تکبر کرنے والے وہ میرے اور آپ کے مشاہدے کے اندر بھی آئے ہیں کہ اللہ نے ان کو دنیا کے اندر عبرت کا نشان بنا دی۔ ایسے ایسے متکبرین جو زمین پر اکڑ کر چلا کرتے تھے، پھر ایسا وقت بھی آیا کہ بستر کے اوپر پڑے ہوئے ہیں اور اپنی گندگی اور پاخانے کو صاف نہیں کر سکتے۔ لہٰذا دوسری چیز عبادت کی حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں عاجزی ہے، رب کے سامنے عاجز بن کر رہنا۔ اور تیسری چیز فرمایا سماحت ہے، یعنی خسیس، ایسی چیزیں جن کو معاشرے کے اندر بھی برا سمجھا جاتا ہے، کراہت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، ایسے خسیس ہلکے نیچ کام کرنا، اور اس کا دوسرا نام فرمایا تقویٰ ہے۔ تو یہ تیسری خصلت ہے عبادت کی۔ اور چوتھی خصلت فرمایا عدالت ہے، انصاف، یہ بندے کے اندر ہونا چاہیے۔ ظلم نہیں ہو، زیادتی نہ ہو، کسی کے اوپر ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے، کسی کو اپنے ظلم کا نشانہ نہ بنائے۔ تو یہ چار خصلتیں فرمایا کہ یہ عبادت کے اندر ہیں۔ لہٰذا اس لیے حضرت فرماتے ہیں دیکھو عبادت تو ہر مذہب کے اندر ہے، لیکن ہر مذہب والا دہری کے علاوہ ہر مذہب والا کہتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، لیکن حضرت فرماتے ہیں عبادت کے لیے شرط یہ ہے کہ اس بندے کا اللہ کے اوپر جو عقیدہ اور اظہار ہے، اور اللہ کے اوپر جو عقیدت ہے، اعتقاد ہے، وہ یہ ہونا چاہیے کہ میں جس کی عبادت کر رہا ہوں وہ نافع بھی ہے، وہ ضار بھی ہے، وہ نفع بھی دیتا ہے، نقصان بھی دیتا ہے، وہ علم والا بھی ہے، وہ دینے والا بھی ہے، وہ لینے والا بھی ہے، صحت اس کے قبضے میں، بیماری اس کے قبضے میں، رزق اس کے قبضے میں، چین تنگی کر لینا اس کے قبضے میں۔ اس کی عبادت کروں گا تو یہ میرا اس کے اوپر احسان نہیں ہے، بلکہ اس عبادت کا فائدہ اس بندے کو خود ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ دیکھو دنیا کے اندر تو جب کوئی غلام ہوتا ہے وہ اپنے آقا کو کما کر دیتا ہے، آقا جو ہوتا ہے وہ اپنے غلام کی کمائی کھاتا ہے، اس لیے غلام کا فائدہ آقا کو ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے یہاں پر اس آیت کے اندر اس چیز کو بھی ختم کر دیا، فرمایا ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون۔ انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا، اس لیے نہیں پیدا کیا کہ یہ مجھے کما کر دیں، یہ مجھے کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، فرمایا رزق تو رب دے گا جو قوت والا ہے، جو زبردست ہے۔ اس لیے دنیا کا قانون یہ ہے ماتحت اپنے بڑے کو کما کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے انسان اور جنات، تمہیں پیدا کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ تم مجھے کما کر اور جو ہے کمائی کر کے مجھے کھلاؤ، بلکہ جو ہے یہاں پر تم کو جو عبادت کا فائدہ فرمایا، حضرت شاہ صاحب نے عجیب بات ذکر فرمائی، فرمایا دیکھو عبادت کا فائدہ بندے کو ملے گا، کیسے ملے گا؟ مثال سے سمجھایا، اللہ رب العزت نے مختلف جانور پیدا کیے، جیسے چوپائے ہیں، گائے ہے، بیل ہے، بکری اور اونٹ ہیں، ان کے لیے اللہ نے چارہ سبزہ بنایا۔
بنایا ہے، سبز چیزیں، سبزہ یہ ان کا کھانا ہے۔ اگر کسی جانور کو گوشت دے دو جس کا کھانا سبزہ ہو، وہ گوشت کھا لے، اس کا مزاج بگڑ جائے گا۔ جس جانور کا کھانا گوشت ہے اس کو سبزہ دے دو، اس کا مزاج بگڑ جائے گا۔ فرمایا کہ انسان کا مزاج تب درست رہے گا جب وہ اللہ کی عبادت کے اندر لگا رہے گا، اور جب عبادت سے انحراف کرے گا اس کا مزاج بگڑے گا، اس کی ترقی رک جائے گی، یہ ترقی سے تنزل کی طرف آئے گا، یہ اعلیٰ سے پست بن جائے گا، یہ اعلیٰ سے ادنا بن جائے گا، اور اللہ نے جو اس کو اشرف المخلوقات کہا یہ اشرف سے ارذل بن جائے گا۔ اس لیے کہ اس کا مزاج تب درست ہو سکتا ہے جب یہ اللہ کی عبادت کے اندر لگے گا، ورنہ جب اللہ کی عبادت کو چھوڑے گا تو پھر یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ عبادت کا فائدہ انسان کے اپنے کی چیز ہے، ہمارے سجدوں سے اللہ کی عظمت میں اضافہ نہیں ہوتا، ہمارے اللہ اکبر کہنے سے اللہ اور بڑھتا نہیں ہے، اللہ کی طاقت قدرت میں اضافہ نہیں ہوتا۔ ساری دنیا کے انسان متقی بن جائیں، رب کی طاقت میں ذرے کا اضافہ نہیں ہے، ساری دنیا کے انسان منکر بن جائے، رب کی عزت میں ایک ذرے کی بھی کمی نہیں آتی ہے۔ وہ ورع الورع ہے، وہ صمد ہے، اسے میرے اور آپ کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، تو لہٰذا عبادت کا حکم یہ میرے اور آپ کے لیے ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ نے انسان اور جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا تو ہم تو دیکھ رہے ہیں اکثر انسان عبادت نہیں کرتے ہیں، وہ عبادت میں وقت نہیں گزار رہے ہیں، اور اللہ کہتا ہے میں نے پیدا ہی عبادت کے لیے کیا، تو یہ اللہ کا کیسا حکم ہے جو پورا نہیں ہو رہا ہے؟ اس لیے مختصراً عرض کرتا ہوں اس کو سمجھنے کے لیے کہ فرمایا حضرت شاہ صاحب نے حکم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک حکم تشریعی ہے، ایک تکوینی ہے۔ تکوینی حکم اس کو کہتے ہیں کہ اس کے اندر بندہ مجبور ہو جاتا ہے، جیسے اللہ نے سورج کو حکم دیا تو نے نکلنا ہے، اب جب سے سورج بنا ہے اپنے وقت پر آتا ہے اور اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے، جب سے دن اور رات بنی ہے اللہ نے دن کو حکم دیا تو نے نکلنا ہے، رات کو حکم دیا کہ تو نے جو ہے آ کر اندھیرا چھا جانا ہے۔ اب یہ اللہ کا وہ حکم ہے کہ اس سے انحراف نہیں ہو سکتا۔ ایک حکم تشریعی ہے جس کے اندر اللہ نے بندے کو مجبور نہیں کیا ہوا بلکہ بندے کو اختیار دیا ہوا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے جب اختیار دے دیا تو پھر کل قیامت والے دن فیصلہ ہوگا کہ تجھے اللہ نے اختیار دیا تھا نماز پڑھنے کا، تو نے پڑھی یا نہیں پڑھی، پڑھی ہے تو اس پر اجر ملے گا، نہیں پڑھی تو اس پر سزا ملے گی۔